بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ سچ ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن مستورات کربلا کردار اور پیغام میں آپ کی میزبان ناہیدہ راجپوت۔ ناظرین، آج 4 محرم الحرام اور ہم نے جو سلسلہ شروع کیا مستورات کربلا پہ، آج اس کا چوتھا پروگرام ہے جس کا موضوع ہے جناب حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا اور واقعہ کربلا۔ 1 محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک ہماری کوشش ہے کہ ہم ان تمام مستورات کو خراج عقیدت پیش کر سکیں جنہوں نے سانحہ کربلا میں، واقعہ کربلا میں وقت کے امام کا، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا، چاہے وہ ظاہری طور پہ میدان کربلا میں موجود تھیں یا نہیں تھیں، لیکن انہوں نے وقت کے امام کی نصرت میں امام کا ساتھ دیا، چاہے وہ ہاشمی خاندان سے تھیں، غیر ہاشمی خاندان سے تھیں، چاہے وہ امام علی مقام کی کنیزیں تھیں، چاہے آپ کی اصحاب کی خاندان میں سے تھیں، جہاں جہاں پہ مستورات نے اپنی استقامت سے، اپنے صبر سے امام علی مقام کا ساتھ دیا، ہماری ہر سال کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان تمام مستورات کو خراج عقیدت پیش کر سکیں۔ یہ تمام خواتین سیلیوٹ کے جو ہے وہ مستحق ہے، اور ہم سب ان کو سیلیوٹ پیش کرتے ہیں ان کی اس استقامت پہ، ان کی صبر پہ، ان کی شجاعت پہ، ان کی بہادری پہ، کیونکہ وہ سن 61 ہجری، سن 60 ہجری وہ وقت تھا کہ جب امام علی مقام کا نام لینے سے بھی لوگ ڈرتے تھے اور مرد حضرات گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے، لیکن اس دور میں بھی ایسی خواتین جن کو ہر روز ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، انہوں نے امام علی مقام کا جو ساتھ دیا، آپ کا نام لیا، وہ انتہائی جواں مردی کے ساتھ کیا۔ آج جس شیر دل خاتون کا ذکر ہونے جا رہا ہے، جس عظیم خاتون کا ذکر ہونے جا رہا ہے، آپ سیدہ ام البنین فاطمہ آپ کا نام ہے، اور آپ حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، اور امام علی علیہ السلام وجہ الکریم ان کی آپ زوجہ ہیں۔ اس پہ تفصیلاً گفتگو ہوگی۔ ہر روز کی طرح ہمارے ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بہترین اسکالر کا انتخاب کیا جا سکے۔ ہماری آج کی جو مہمان اسکالر ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، آپ ان کو نہ صرف سچ ٹی وی پہ باقی اور بھی چینلز پہ ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ملک پاکستان کی نامور خطیبہ بھی ہیں اور درس و تدریس کے شعبے کے ساتھ بھی آپ منسلک ہیں۔ محترمہ رباب نجفی صاحبہ، رباب آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے یاد کیا۔ رباب، آج کا ہمارا موضوع جناب حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا اور واقعہ کربلا۔ آپ تو میدان کربلا میں موجود نہیں تھی، لیکن میں چاہوں گی سب سے پہلے آپ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کا تعارف ہمارے ناظرین کو کروا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، یہ توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے کہ ذکر بی بی ام البنین کون ہے؟ مادر ابو الفضل عباس، سقائے سکینہ، سقائے عطاشی کربلا، باب الحسین، امام حسین علیہ السلام۔ جیسا کہ ماہ محرم ہے اور سب جو 40 پر جانے کی تیاریاں بھی زور و شور پر ہے، اور ہر ایک کی خواہش ہے کہ اس سفینہ حسین میں داخل ہو جائے اور اپنے عشق اور اپنی محبت کا اظہار کرے، اور اس میں جو علماء بتاتے ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ جو کوئی بھی جانا چاہتا ہے کربلا امام حسین علیہ السلام کے در پر، وہ ان کی حاضری کے لیے باب الحسین ابو الفضل عباس ہیں۔ بے شک، بے شک۔ اور حضرت ابو الفضل عباس کی مادر گرامی ہے بی بی فاطمہ کلابیہ، جن کا جو ٹائٹل نیم ہے وہ ہے ام البنین، بیٹوں کی ماں۔ اس زمانے میں 3 بیٹوں کی ماں کو ام البنین کہا جاتا، اور کیا کہنا جس بی بی کہ جن کو 4 فرزند خداوند متعال نے عطا کیے، اور چاروں کے چاروں فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین سید الشہداء پہ قربان کر دی۔ بے شک، بے شک۔ دیکھیں، کربلا ایک بہت بڑا چیپٹر ہے۔ کربلا صرف اس دورانیے کا نہیں ہے، سن 61 ہجری کا نام نہیں ہے۔ کربلا کا واقعہ جب رونما ہوا سن 61 ہجری، اس سے پہلے بھی تھا اور اس کے بعد بھی ہے، اور اس سال میں بھی ہوا ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم پیچھے اس کی ہسٹری میں جائیں تو تمام انبیاء کو بھی اہل بیت کا تعارف کروایا گیا. جو مقصد خلقت کائنات ہیں وہ پنجتن پاک ہیں. ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. اور پنجتن اصحاب اہل القصہ، اور امام حسین کو کہا جاتا ہے خامس اہل القصہ، جو پنجتن میں اہل قصہ کے پانچویں ہیں. لہٰذا ان کا تعارف تمام کو کروایا گیا. اور جب تمام کو کروایا گیا امام حسین کا تعارف، تو جس نے امام حسین علیہ السلام کے غم میں شریک ہو گیا اور ان کے قاتلوں پر لعنت بھیجی، وہ حسینی ہے. بے شک ایسے ہی. اسی طرح سے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں شامل ہو گیا وہ حسینی ہے. وہ حسینی بالکل. اور اس کے بعد آج تک یہ میدان موجود ہے، اس ہم مبارزے میں موجود ہیں. میں اور آپ اور پوری دنیا کے لوگ قیامت تک یا حسینی ہیں یا یزیدی ہیں. امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کو جو جہاں جہاں لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، بقا لا الہ الا اللہ است حسین، اس امام حسین علیہ السلام کے در پر جانے کے لیے قلب لشکر کے علمدار ابو الفضل عباس. کیا بات ہے. جہاں آپ دیکھیں بی بی امام حضرت عباس کا جتنا ساتھ رہا امام حسین علیہ السلام کو، جتنا ہم اس کی معرفت حاصل کریں گے، بی بی ام البنین ان کی مادر گرامی کا رتبہ اور منزلت ہمارے لیے اور عیاں سامنے ہوتا چلا جائے گا ہمارے سامنے. کہ جہاں پر آپ دیکھیں حضرت یوسف اور یعقوب کا قصہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے، اور حضرت یعقوب نے چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام میں وہ خاص کرامات اور نشانیاں موجود تھیں اور ان کے ساتھ خصوصی ان کا احترام اور محبت کیا کرتے تھے، اس کو جب دیکھا بھائیوں نے تو ان کے دل میں حسد آ گیا. بالکل. لیکن آپ یہاں پر دیکھیں کہ جہاں امام علی علیہ السلام کی خصوصی عنایات اور اکرامات اور توجہات امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی جانب رہیں، العیاذ باللہ حضرت ابو الفضل عباس یا ان کے بھائیوں کے دل میں دور حسد تو دور کی بات، بلکہ ان کی خدمت گزاری کو انہوں نے شرف سمجھا. بے شک ایسے ہی. تو یہ ہمیں یہ دو جو اسپیکٹس نظر آ رہے ہیں، ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں نظر آ رہے ہیں، اس میں فرق کیا ہے؟ وہ مادر گرامی کی تربیت ہے، وہ بی بی ام البنین کی تربیت ہے کہ آپ وفا، ایثار، قربانی، محبت، عقیدت اور محبت اہل بیت اور وفا کا تاج ہیں، بلند معیار ہیں. بی بی ام البنین کہا کہ یا علی مجھے فاطمہ نہ کہا کریں، کہ میں یہاں پر اگر مجھے آپ فاطمہ کہہ کر پکارتے ہیں تو بچوں کو ان کی ماں فاطمہ کی یاد آ جاتی ہے، اور آتے ہی جو امام حسن اور امام حسین کی تیمارداری کرنے لگ جاتی ہیں. بی بی زینب کبریٰ کی اجازت سے گھر میں داخل ہوتی ہیں کہ پکار کر کہتی ہیں کہ مجھے ماں نہ کہو کہ میں یہاں پر کنیز بن کر آئی ہوں. یہ ان کا محبت ہے، یہ ان کی مودت ہے، یہ ان کا احترام ہے. اور کتنے شجاع گھرانے سے آتی ہیں، لیکن یہاں پر آ کر ادب کے گھرانے میں آ کر مؤدب ہو جاتی ہیں، سرنڈر ہو جاتی ہیں. اور پھر حضرت عباس اور اپنے فرزندوں کو یہی نصیحت فرماتی ہیں بارہا کہ اے میرے بچوں، مبادا تم انہیں بھائی کہو، یہ آقا و سرور ہیں، یہ فرزند رسول اللہ ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کے ساتھ ساتھ قدم ملا کر تم چلو، ہمیشہ پیچھے رہ کر کبھی ان کے سامنے آواز بلند کرو. آپ بی بی ام البنین کی معرفت دیکھیں یہاں پر کہ جہاں پر سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کربلا کے پیغامات کو عام کر دیا تھا، لیکن پھر بھی لوگ اپنی جانب سے مشورہ دے رہے تھے. امام حسین علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کہ آپ یہاں مدینہ کو چھوڑ کر مت جائیں، مدینہ کو چھوڑ کے مت جائیں. لیکن بی بی ام البنین کا اعتقاد، محبت، اطاعت حد تک معراج پر تھی کہ آپ نے ایک شکوہ نہ کیا، ایک اعتراض نہ کیا، ایک مرتبہ آپ رکاوٹ نہ بنی، بلکہ اپنے چاروں فرزند کو امام حسین کے ساتھ بھیجا. اور جو جانے والے لوگ تھے ان کے ساتھ تیاری کرواتی تھیں، ان کی ہیلپ کیا کرتی تھی، ان کی تیاری کرواتی تھی، اور انہیں بارہا تاکید کرتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین کو تنہا چھوڑ دو. خبردار، امام حسین کی بات کو پر اطاعت کرنا، انہیں لبیک کہنا، انہیں اکیلا نہ چھوڑنا، ان کی بات پر لبیک کہنا. بارہا تاکید کرتی اپنے فرزندوں کو بھی اور تمام لوگوں کو بھی. یہ ایسی باوقار شخصیت، ایسی با ایمان، ایسی سرنڈر شخصیت، اللہ کی رضا اور رضایت میں تسلیم خم کر دینے والی شخصیت ہیں بی بی
ام البنین. رباب، ہم جب کسی اچھے بچے کو دیکھتے ہیں، کسی فرما بردار وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، تو ہم فوراً سے ہمارے مائنڈ میں آتا ہے، ہماری زبانوں پہ آتا ہے کہ اس کے والدین کتنے اچھے ہوں گے، کس ماں نے اس کی تربیت کی ہوگی. اور جب ہم مولا غازی عباس کو 14 صدیاں ہوگی پڑھ رہے ہیں، ان کی وفا کے جو نغمے ہیں وہ ہر زبان زد و عام پہ وہ ہیں، لیکن اس مولا غازی عباس کی تربیت ایک طرف باب العلم ہے، جناب مولا کائنات مولا علی شیر خدا وجہ الکریم علیہ السلام ہے، جناب امام حسن نے آپ کی تربیت کی، امام علی مقام نے تربیت کی، لیکن یہ جو وفا کی گھٹی ہے یہ آپ کو آپ کی والدہ سے ملی. بالکل. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں نا کہ تمام نیکیوں کا تاج ہے وفا. بے شک، بے سب شک، نیکیاں ہیں، وفا نہ ہو ہی نہیں سکتا. ہو ہی نہیں سکتا. بالکل. تمام نیکیوں کی بنیاد ہے وفا. کہ خداوند متعال نے آپ دیکھیں فرمایا ومن اوفی بعہد اللہ، اللہ سے زیادہ وفادار کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ یہ وہ صفت ہے جو اللہ نے بھی انتخاب فرمائی کہ اللہ سے زیادہ وفادار کون ہو سکتا ہے؟ وفا کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ سے وعدہ وفا کرنا، یعنی اللہ سے جب ہم نے وعدہ کیا وہ عہد ہے، اور آپ کو پتہ ہے اگر ہم نے اس کو ادا نہ کیا تو 10 روزے ہم پر کفارہ پڑ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور لوگوں کے ساتھ وفا کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مضبوطی کے ساتھ اس کی بنیاد رکھی، پتھر پر ایسے علم گھاڑا ہے کہ وفائے عہد. 3 دن آپ اس مقام پر کھڑے رہے جہاں پر آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک وہ شخص ابھی بھی نہ آتا تو میں 3 دن سے زیادہ مزید کھڑا رہتا. تو وفائے عہد اتنی اہم ہے، اور وہ وفا آپ کہیں کہ بطور عیاں اگر ہمیں نظر آتی ہے تو کربلا میں ابو الفضل عباس میں نظر آتی ہے. تو یہ وہ ان مادر گرامی بی بی ام البنین پر ہماری جان قربان، ان کی تربیت ہے کہ آج اگر آپ آج کی ماؤں پر بات کرتی ہیں تو آج کی جو مائیں ہیں اپنے بچوں کو بالکل بی بی ام البنین بہترین ہمارے لیے رہنما ہے اس عنوان سے کہ صرف بچوں کو یہ دنیا نہ دکھائیں، مادیات نہ دکھائیں، بلکہ اس سے ابو چیزوں کو دکھائیں. قناعت، ایثار، قربانی، شیئر کرنا، جذبہ، یہ چیزیں بی بی ام البنین کے زندگی کو زیادہ مزید جس حد تک ہو سکتا ہے ہمیں روشناس کروانے کی اور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. ایسا ہی ہے. رباب، آپ کا انتخاب ہوتا ہے، آپ بی بی ام البنین کا، سیدہ کائنات دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرما چکی ہیں، آپ کا انتخاب ہوتا ہے، آپ آشیانہ بطول میں جب تشریف لاتی ہیں اور آلریڈی وہاں پہ بچے موجود ہیں. اب اگر دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ایک رشتہ ہے نا جس کو ہم لوگ سوتن کا رشتہ کہتے ہیں اور ستیلا پن کا رشتہ کہتے ہیں، لیکن بی بی ام البنین لاکھوں سلام ہوں اس بی بی پہ کہ ان کی پوری جتنی ان کی حیات ہے اس میں ہمیں بالکل بھی نظر نہیں آیا کہ آپ نے کوئی ستیلے پن کی کوئی ایک جھلک بھی نظر نہیں آئی. بالکل. آپ دیکھ لیں کہ یہ در حقیقت ان کے پیچھے اجداد میں اگر آپ جائیں، شجرے میں جائیں تو وہ جناب عامر تک جن کا شجرہ جاتا ہے کہ وہ ہیں جو مریض ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خاک بھیجی تھی، بالکل ان کے ذریعے سے شفا پائی. اور جناب لبید جو ان کے اجداد میں چچا میں آتے ہیں، اور ان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ اشعار کیا کرتے پڑھا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا تو اس کے بعد جو ہے وہ اشعار کہنا چھوڑ دیا اور جو کہا اسلام کی راہ میں قربان کر دیا. اچھا، بی بی ام البنین کے بیک گراؤنڈ کو یہیں سے ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے. سیدہ ام البنین سلام اللہ علیہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، آپ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، آپ کا جو خاندانی پس منظر ہے اس کے بارے میں. رباب، آپ بتا رہی تھی کہ آپ کے جو اجداد تھے وہ بھی جو وفا کی گھٹی پہ ہماری بیسیکلی بات چلی ہے، تو آپ کے اجداد سے یہ وفا کی گھٹی آپ کو ملی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، وفا ہے، شجاعت ہے، کیونکہ مولا امیر المومنین نے تو اپنے بھائی جناب عقیل سے یہی کہا تھا کہ مجھے ایسا گھرانہ بتائیے کہ جو شجاع ہو، شجاعت میں معروف ہو. اور یہ بنی کلاب کا جو قبیلہ ہے اس کی جانب رہنمائی کی، اور ان کا خواب بھی آپ جانتی ہیں کہ خواب ایسا دیکھا تھا، اور اس کی تعبیر جو ہے وہ معبرین نے یہ بتائی تھی کہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ ایک بیٹی پیدا ہوگی جس کا بہت معزز گھرانے سے خواستگاری آئے گی، پرپوزل آئے گا، اور وہ حق ثابت ہوا، سچ ثابت ہوا، اور بی بی ام البنین نے اس کو سچ کر دکھایا. اور اس کو
آپ کہیں ملٹی پلائی کر کے کہیں گناہ جو ہے وہ پنجتن کے گھرانے میں ایگزیکیوٹ کیا. بالکل. اور آپ کے 4 فرزند ہیں. آپ دیکھیں نا کہ کربلا میں بھی جب ہم حضرت ابوالفضل عباس کے حرم میں جاتے ہیں تو ایک ڈفرینٹ جو ہمیں چیز نظر آتی ہے, منفرد چیز نظر آتی ہے, وہ یہ جو اور حرم میں اس طرح نظر نہیں آتی ہے کہ آپ کے زیارت نامہ جب پڑھا جاتا ہے اس کے بعد بی بی ام البنین کا زیارت نامہ پڑھا جاتا ہے. بالکل. کیوں؟ اس لیے کہ بی بی ام البنین کا جو کردار ہے نا, آپ کہیں کہ انہوں نے جو کردار نبھایا ہے اس وقت تاریخ لکھی جا رہی تھی. آج اگر ہم بات کر رہے ہیں, آج اگر ہم مجالس کر رہے ہیں, آج اگر ہم عزاداری کر رہے ہیں, آج اگر ہم شبی نکالتے ہیں, آج اگر ہم علم نکالتے ہیں, یہ سب ہمیں بی بی ام البنین کی تاریخ میں مل رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کس طرح سے جب یعنی سب کچھ قربان کر دو, یہ بی بی ام البنین. بے شک. کہ جب بشیر آتا ہے واپس آ کر, نوحہ پڑھتا ہے کہ یہ یثرب جو ہے وہ رہنے کے قابل نہ رہا, تو یہاں پہ جب جناب ام البنین آتی ہیں تو بشیر سے کہتی ہیں حسین کی خبر سناؤ. تو بشیر کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ عبداللہ شہید ہو گیا, جعفر شہید ہو گیا, عثمان شہید ہو گیا, عباس شہید ہو گیا. ہر بار کہتی ہیں مجھے حسین کا بتاؤ. دل جو بے چین ہے وہ فرزند رسول خدا کے لیے بے چین ہے. اپنے بچوں کو کیسے قربان کیا وہ ثابت کر دیا نا, ثابت کر دیا. اور جب سنتی ہیں کہ امام علی مقام, تو انہوں نے کہا عباس کہاں تھا. مطلب آپ کا ایک ہی بار ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ میرا عباس کہاں تھا. جب حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ ہو رہا تھا تو عباس کہاں تھے. بالکل. تو اس میں پھر جو ہے وہ جب پتہ چلتا ہے کہ سب شہید ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ حسین بھی شہید ہو گئے. جب پتہ چلتا ہے تو کہتے ہیں کہ حسین اور اس نیلے آسمان کے نیچے جو کچھ بھی موجود ہے اور میرے 4 فرزند حسین پر قربان. ہائی حسین مارا گیا. لہٰذا جب بھی آپ دیکھیں سب سے زیادہ آپ میکسیمم جو آپ کی ایج ملتی ہے آفٹر عاشورہ وہ 10 سال ہے. اور 10 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. بہت عرصہ ہوتا ہے. بالکل. بی بی ام رباب کے بارے میں ملتا ہے وہ 1 سال زندہ رہیں. بی بی زینب ہیں 2 سال زندہ رہیں. اور لیکن بی بی ام البنین 10 سال زندہ رہیں. تو ان کا کردار آپ دیکھ لیں, انہوں نے کس طرح سے پتھر پہ علم گاڑے ہیں کہ عزاداری, پھر اپنے گھر کو عزا خانہ بنانا. جو روایات میں ملتا ہے کہ لوگ ان کے گھر آتے تھے تسلیت کرنے کے لیے, اور آپ حسین حسین کر کے جو ہے وہ ذکر کیا کرتی تھیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ خود, بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ بقیع میں تشریف لے جاتی تھی روز. بعض روایات کے مطابق حضرت ابوالفضل عباس کے جو فرزند ہیں عبید اللہ, ان کو ساتھ لے کر اور وہاں پہ نوحہ کیا کرتی تھیں. وہاں پہ بیان کیا کرتی تھیں کہ جو ہر دوست و دشمن کو رلا دیا کرتا تھا. ایون ملتا ہے کہ مروان ابن حکم جو زمانے کا بہت سخت ترین, شقیق ترین, ظالم ترین شخص تھا, وہ بھی جب وہاں سے, ایک شخص کہتا ہے میں نے دیکھا وہ جب اس گلی سے گزر رہا تھا, اس جگہ سے واپس آ رہا تھا, تو وہ روتے ہوئے باہر نکل رہا تھا کہ میں نے جا کر دیکھا آخر کیا وہاں پر ہوا ہے. تو بی بی ام البنین وہاں پر بیان کر رہی تھی. بین اور آپ کا عشق, اور پھر کس طرح سے کہ آپ اس سرزمین بقیع میں اپنی انگلیوں سے, اپنی انگشت مبارک سے 4 نشانیاں کھینچتی تھی, قبروں کی 4 لائنز کھینچتی تھی, اور پھر کہتی تھی اے لوگوں مجھے ام البنین نہ کہو, جب تم یہ کہتے ہو تو مجھے اپنے بچوں کی یاد آتی ہے. ام البنین تو اسے کہا جاتا ہے جو بیٹوں کی ماں ہو. اب وہ میرے بیٹے ہی کہاں جن کی میں ماں. اور پھر اس کے بعد ان کو ریموو کر دیا کرتی تھی, ان کو ہٹا دیا کرتی تھی. اور یہ شبیہ بنانا, یہ یاد دلانا, یہ خود ایک ہمیں جو ہے وہ دلیل فراہم کرتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی بدعت نہیں ہے نعوذ باللہ. کہ اس میں اگر کسی کے ذہن میں, کسی کے دل میں کوئی شک ہو کہ محبت اور عقیدت میں, کیونکہ ابوالفضل عباس نے جو عشق کی انتہا کی ہے, ہم جتنا بھی آپ کہیں کہ عشق کی انتہا کر دیں سب جن و انس مل کر, پھر بھی اس معراج تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. کہ پیاسے ہیں اور فرات پر پہنچ گئے ہیں, ہاتھوں میں پانی بھرتے ہیں, لیکن امام حسین کی پیاس یاد آ جاتی ہے. شرعی لحاظ سے شریعت میں ہے کہ آپ پانی پی سکتے ہیں, بنیادی حق, لیکن وفا کی معراج یہ ہے کہ آپ نے پانی نہیں پیا اور پیاسے نہر فرات سے واپس پلٹ آئے. اسی لیے حضرت عباس کی شجاعت اور وفا کی بنا پر بی بی ام البنین کو بہت مان تھا. اچھا رباب, ایک سوال میرے ذہن میں نا, جب جناب غازی عباس کا ذکر آتا ہے کہ اب جس طرح ہم اگر کسی کی پوری زندگی تربیت کرتے ہیں اور اس کو ایک ہی بات سکھاتے ہیں, ٹھیک ہے, اب پوری زندگی مولا غازی عباس نے شجاعت سیکھی, بہادری سیکھی,
آپ نے تلوار چلانا سیکھا، اور ہمیشہ آپ کا جو ایک ویژن تھا اور پوری زندگی کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کے نام پہ میں نے شہید ہو جانا ہے. لیکن جب وہ وقت آیا آپ کو اپنی شجاعت اور بہادری دکھانے کا، اور وہاں پہ پھر آپ کا جو نفس کے ساتھ امتحان تھا کہ غازی عباس تم نے تلوار نہیں اٹھانی، ٹھیک ہے، تو اب ایک طرف جو ہے وہ اطاعت امام ہے اور ایک طرف آپ کی پوری زندگی کی تربیت ہے. ماں نے کیا سکھایا ہوا ہے، اب جو تربیت تھی نا مولا غازی عباس کی، وہ ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے کہ کس طرح سے اطاعت امام کیا. بالکل، یہ بہت مشکل تھا ان کے لیے جو بچپن سے ہی پروان چڑھے ہیں کربلا کے لیے. اور بے شک کربلا سب کے لیے آزمائش تھی، اور ابوالفضل عباس کے لیے ان کی آزمائش کا ایک انداز جدا تھا کہ ان کے لیے تلوار اٹھانا آسان تھا لیکن نیام میں رکھ دینا مشکل تھا. لیکن امام حسین علیہ السلام کے سامنے سر تسلیم خم کیا. اور ادب اور وفا کا عالم ایسا ہے کہ آپ کا چونکہ شمر ذوالجوشن کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی مادر گرامی کی جانب سے جو ہے وہ ننیال میں جو ہے ان کی رشتہ داری موجود تھی، تو وہ شمر آتا ہے اور آ کر پکار کر کہتا ہے میرے بھانجوں کہاں ہو، میرے بھانجوں کہاں ہو. اور یہاں پر ان کا ادب یہ کہ وہ خاموش. شمر کی جو ماں تھی وہ جناب ام المؤمنین کی کزن تھیں یا بہن تھیں؟ ایگزیکٹ اس طرح سے تو مجھے اس طرح سے یاد نہیں پڑا ہے، لیکن یہ کہ فیملی ننیال ایسے فیملی سے تھا ان جی کا. ریلیشن تھا کہ اس نے پکار کر کہا میرے بھانجے، میرے بھانجے کہاں ہیں. آپ امام حسین علیہ السلام کے محضر میں تھے اور خاموشی سے بیٹھے رہے، جواب نہیں دیا. اور ایسے شو آف کیا جیسے میں نے سنا نہیں. اور یہاں پر جب دوبارہ آواز دی تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا شمر بے شک کہ فاسق ہے لیکن تمہارا رشتہ دار ہے، جاؤ صلہ رحمی کرو. اور حضرت عباس خاموشی سے، دیکھیں یہ بھی ایک جہاد ہے. دشمن امام حسین علیہ السلام ہے لیکن امام حسین کے کہنے پر یہ آزمائش حضرت ابوالفضل عباس کی بہت زیادہ تھی کہ وہ جو کہ شجاع ہیں، دلیر ہیں، لیکن انہوں نے جا کر امام حسین علیہ السلام کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور جا کر شمر سے بات سنی. شمر سے کہا کہ کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں امان دینے آیا ہوں. کہا کہ تم پر بھی اللہ کی لعنت ہے اور تمہارے امان نامے پر بھی. تم ہمیں تو امان دو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کے لیے کوئی امان نہ ہو. یعنی اگر انسان اس جملے کو سوچے اگر تنہائی میں بیٹھ کر، تو بہت بڑا شعار، بہت بڑی بنیاد، یعنی ان سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم سمجھنے کے لیے بہت بنیادی چیز ہے کہ تم ہمیں تو امان دو لیکن رسول اللہ کے لیے امان نہ ہو تو اس امان نامے پر لعنت ہے. لہٰذا یہ ایک بہت بڑا ان کا امتحان تھا. پھر وہ جو حضرت عباس بارہا فرماتے تھے کہ جی میں جنگ کے لیے چلا جاؤں، لیکن انہیں بارہا کہا تھا نہیں ابھی رک جائیں بلکہ مہلت لے کر آئیں. بالکل سر تسلیم خم کیا. اور جب 10 محرم آ جاتی ہے تو بارہا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں. تو یہ نوحہ جو ہے نا، جو حضرت ابوالفضل عباس اور امام حسین کا آپس کا ڈائلاگ ہے، وہ اتنا رقت آمیز ڈائلاگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو میں سمجھتی ہوں کہ محفوظ رکھا. اور بی بی ام البنین اس کا مرثیہ کہا کرتی تھی اور لوگ ان کو آ کر تسلیت دیا کرتے تھے کہ جب عباس آئے بارہا، صبح سے بارہا آ رہے تھے اور کہتے تھے مجھے جنگ کی اجازت دیجیے، تو فائنلی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہوں. تو امام حسین علیہ السلام نے جب ایسا کہا تو حضرت غازی عباس نے ایک طرف دائیں جانب دیکھا اور ایک بائیں جانب دیکھا اور فرمایا کہ اے آقا اب تو وہ لشکر ہی کہاں جس کا میں علمدار رہا. اور آپ عاشورہ میں بھی ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھتے ہیں، اعمال میں ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھتے ہیں. نہیں معلوم یہ امام حسین علیہ السلام کا عمل تھا جس کو ہم دہراتے ہیں یا حضرت عباس کا وہ عمل تھا جس کو ہم دہراتے ہیں کہ ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا اور ایک طرف بائیں جانب دیکھا اور کہا وہ لشکر ہی کہاں جس کا میں علمدار رہا. جاؤ پانی لے آؤ. سر تسلیم خم کیا، تلوار کو نیام پہ رکھا اور مشکیزہ اٹھایا اور پانی لینے چلے گئے. یہ بی بی ام البنین کی تربیت ہے، یہ اس ماں کی تربیت ہے. ایسا کردار جو نبھایا ہے ابوالفضل عباس نے کہ امام زین العابدین ہمارے چوتھے امام اس پر جو ہے وہ مہر لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں ہمارے چچا عباس نے حق کر دکھایا، اپنا وعدہ پورا کر دکھایا کہ جنت میں خداوند متعال انہیں ان دو جدا کیے
بازو کی جگہ پر عطا کرے گا کہ جس سے وہ جنت میں پرواز کریں گے اور تمام شہداء ان پہ رش کریں گے۔ واہ۔ رباب، یہاں پہ ایک کوسچن جو باقی بھی ناظرین کے ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ جناب سیدہ ام البنین سلام اللہ علیہ آپ نے ساتھ سفر کیوں نہیں فرمایا تھا؟ کوئی خاص وجوہات تھیں؟ مدینہ میں آپ نے اسٹے کیا تھا؟ بی بی ام البنین کی طبیعت ناساز تھی، اسی لیے بعض روایات میں ملتا ہے کہ ان کی جو ایک بیٹی ہیں وہ بھی ساتھ ہی رہ گئی تھیں، اور حضرت عباس کی زوجہ اور ان کے بچے بعض روایات میں ملتے ہیں۔ اس میں جناب فضل ان کا تو ذکر آتا ہے نا کہ وہ مدینہ میں موجود تھے، جناب غازی عباس کے بیٹے جو تھے، جی، تو وہ ان کی تیمارداری کے لیے ساتھ رہ گئے تھے۔ تو بہت سی خواتین ہیں جن کا کردار چنا گیا تھا نا اس کے لیے، جیسے حضرت عباس کا کردار چنا گیا تھا کہ تلوار نیام میں رہے اور جنگ لڑی جائے۔ اس طرح تو بہت سی خواتین ہیں نا جو کہ دشت نینوا میں موجود نہیں تھیں لیکن امام کا ساتھ دیا اور تاریخ میں اپنا نام رقم کروا لیا۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے، بہت سی خواتین ایسی ہیں۔ اب اگر ہم بی بی ام البنین کی بات کریں تو آپ نے اپنے گھر کو جب ماتم سرا بنایا، تو یہ ہماری آج اگر ہم اپنے گھروں میں عزاداری کر رہے ہیں تو بی بی ام البنین ہی اس کی بنیاد گزار ہیں، اور آپ اس میں اپنا تمام ان بین کو بیان کرتی تھی کہ عباس اے کاش تم نے دیکھا ہوتا کہ جب عباس نے ان پست فطرت افراد پر حملہ کیا، اور میں نے سنا ہے، مجھے خبر ملی ہے کہ ان کے بازو کو جدا کر دیا گیا تھا اور ان کے سر پر گرز آہنی لگی تھی اور وہ سر کے بل زمین پر گرے تھے، اور ایک جو مرثیہ نگار جو مرثیہ کہنے والے افراد ہیں وہ اس طرح سے اس کا مرثیہ بھی کہتے ہیں کہ جب بی بی ام البنین بعد میں کربلا آئی تھیں، اور باب ام البنین بھی وہاں پر موجود ہے نا، کہ جہاں لوگ اپنی حاجات بھی طلب کرتے ہیں، تو وہاں پر جب پہنچی وہ باب ام البنین وہ مقام ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ جہاں پہ بی بی ام البنین جب اپنے فرزند کی زیارت کے لیے آئی تھی تو وہاں پر آ کر انہوں نے یہ مرثیہ کیا تھا اور غش کھا گئی تھی کہ ہائے افسوس کہ اگر جو بھی شہ سوار زمین سے زین سے زمین پر آتا تھا تو وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، لیکن میرا فرزند عباس جن کے بازو نہیں تھے وہ کیسے زین سے زمین پر گرا؟ کیسے زین سے زمین پہ آئے ہوں یہ گے؟ وہ مرثیہ ہے، یہ وہ نوحہ ہے، یہ وہ مصیبت ہے کہ جو ایک ماں ہے اس کا دل جان۔ بے شک بے شک رباب، اور آپ نے جناب غازی عباس کی قبر دیکھ کے کہا تھا کہ میرے غازی کا قد اتنا تو نہیں تھا۔ جناب حضرت ام البنین فاطمہ جو کہ والدہ ماجدہ ہیں جناب حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کی، کہ جن کی وفائیں اور جن پہ وفا خود ناز کرتی ہے اس کو غازی عباس علمدار کہتی ہیں، اور آپ زوجہ مطہرہ ہیں جناب مولائے کائنات مولا علی شیر خدا وجہ الکریم علیہ السلام کی۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بتا رہے تھے بی بی جب زیارت کے لیے آتی ہیں اور وہاں کے احوال، اور پھر اس کے بعد اب چونکہ ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں تو میں چاہوں گی کہ بی بی کی پرسنالٹی کو اوور آل آپ کنکلوڈ کریں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ سب سے امپورٹنٹ ہے توسل کرنا، کہ آپ بی بی ام البنین کا جو یہ نوحہ ہے نا اس میں اتنا خلوص، کیونکہ یہ خلوص ہی ہوتا ہے جو چیزوں کو باقی رکھتا ہے۔ کہتے ہیں نا آپ نیک عمل کرو چھپا دو، اللہ اسے ظاہر کرے گا۔ بالکل، لہٰذا بی بی ام البنین کا یہ جو پرخلوص نوحہ ہے اور بین ہے، اللہ نے اس کو جو ہے وہ رفعنا لک ذکرک کی معراج سے نوازا۔ لہٰذا جو یہ بی بی ہیں ان کا کردار ہے کہ ابوالفضل عباس کے مصائب کو جو ہم بیان کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو، اور جو بھی شہدائے کربلا ہیں ان کے مصائب کو دہرایا گیا، بیان کیا گیا، سینہ بسینہ نقل کیا گیا۔ اور بی بی ام البنین نے تو 10 سال زندگی گزاری ہے اور انہوں نے ہمیشہ اپنی آخر دم تک وفا، آپ کہیں کہ وہاں نظر آتی ہے۔ یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں یہ بہت زیادہ مرسوم تھا اور بہت ایزی تھا کہ اگر کوئی خاتون مطلقہ ہو جائے یا بیوہ ہو جائے تو اس کی شادی ہو جاتی تھی اور وہ شادی کر لیتی تھی، لیکن بی بی ام البنین کے ایک ہی شوہر ہیں، جناب مولا مولا امیر کائنات۔ المومنین۔ بالکل، آپ دیکھیں امام علی علیہ السلام کون سی سن میں ان کی شہادت ہوتی ہے، اور اس کے بعد کربلا، پھر اس کے بعد 10 سال زندہ رہنا، کتنے پرپوزل آئے، لیکن یہ وفا ہے۔ تو یہ وفا نظر آ رہی ہے نا ان کے فرزندوں میں، کہ حضرت غازی عباس معصومین کی زیارت ہمیں معصومین سے ملتی ہے، لیکن حضرت ابوالفضل عباس معصومین کے میں تو ان کا شمار نہیں ہے، 14 معصومین میں شمار نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کی زیارت ہمیں چھٹے امام سے ملتی ہے۔ بے شک
اور پھر اس میں ہمیں جو طریقہ سلیقہ سکھایا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ چاروں فرزند کے نام آئے ہیں اس میں کہ درود و سلام ہے ان پر، یعنی عبداللہ، جعفر، عثمان اور عباس پر. لیکن باقیوں کی ہسٹری ہمیں اس طرح سے ڈیٹیل میں نہیں ملتی ہے، لیکن جو کردار جتنا نمایاں رہا، مثل خورشید نمایاں رہا، وہ ابوالفضل عباس ہیں. کہ امام چھٹے امام نے فرمایا لعنت ہو اس پر کہ جو عباس اور پانی کے درمیان حائل ہوا. واہ. لہٰذا وہ کردار، وہ وفا، وہ عشق، وہ انتہا حضرت عباس کا کردار ہے. بی بی ام البنین بھی شادی کر سکتی تھی، لیکن اس زمانے میں یہ رائج تھا، لیکن آپ کی وفا بتاتی ہے کہ آپ وفا، یعنی ہم، میں اور آپ، ہم محبت امام حسین یا امام وقت کے ساتھ محبت میں جتنی وفا نبھا سکتے ہیں ہمیں نبھانی چاہیے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے، نیور اینڈنگ ہے. ایسا ہی ہے. اور بچپن کے اگر واقعات دیکھے جائیں تو اس میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے نا کہ آپ جناب غازی عباس کو منع فرماتی تھیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو بہن کہہ کے نہیں پکارنا، آقا زادی کہہ کے پکارنا ہے. اور اسی طرح امام علی مقام ان کو بھی آقا. اور پھر پوری زندگی ہم نے دیکھا کہ مولا غازی عباس نے جو ہے وہ کبھی بھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا جناب امام علی مقام کو، ہمیشہ آقا حضور کہہ کے پکارا. اور ایٹ دا ٹائم آف شہادت بھی امام حسین علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ مجھے اب تو بھائی کہہ کے پکارو. میں چاہوں گی آپ اس کو لازمی ہمارے ناظرین کو بتائیں. بالکل. یہ جو مرثیہ نگار اس میں چیزوں کو بیان کرتے ہیں اپنی محبت عقیدت میں کہ ابوالفضل عباس جب زین سے زمین پر آئے ہیں تو تمام شہداء نے پکار کر کہا کہ یا مولا یا ادرکنی یا ابا عبداللہ علیک منی سلام آخر. لیکن ابوالفضل عباس علمدار نے جب زین سے زمین پر آئے تو بس آخری سلام بھیج دیا، لیکن مدد کے لیے نہیں پکارا. بالکل. کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ جو 3 دن کا پیاسا ہے وہ میری لاش اٹھا سکے، خیموں میں لے کے جا سکے یا نہ لے کے جا سکے. المختصر، جب امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کا کٹا ہوا بازو اٹھاتے ہیں اور اس کو اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، اسے چومتے ہیں اور زور سے سینے میں دباتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. راوی نے کہا ہم نے دیکھا کہ پھر بایاں بازو اٹھایا. خدا ہمیں زیارت وہاں کی نصیب فرمائے، انہیں اس مقام پر جھکنا نصیب فرمائے کہ جہاں پہ امام حسین علیہ السلام بحالت رقت و غم جھکے ہیں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، اور پھر اٹھے ہیں تو ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ، اور فرمایا الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی. اے عباس، تیرے جانے نے میری کمر کو شکستہ کر دیا. اے عباس، میرے بہانے کم ہو گئے. وہ آنکھیں جو سویا کرتی تھی اب وہ جاگیں گی، اور جو آنکھیں جاگا کرتی تھی وہ سو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ عباس چلا گیا. اسی لیے بعض مقامات پہ ملتا ہے کہ جب بھی امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے تھے اور ہر ضرب پر کہتے تھے اے عباس میری جنگ دیکھو، میرے اپنے بھائی کی جنگ دیکھو. عباس امام حسین کا مان تھے، ساتھ تھے ہر مقام پر. اور بہت مشکل ہوتا ہے وہ وقت کہ خدا کسی بھائی کا یہ عالم نہ دکھائے کہ جو امام حسین نے حضرت عباس کو دیکھا تو آپ کی آنکھ خون سے بھری ہوئی تھی اور آپ کی پیشانی زخمی تھی، آپ کے بازو جدا تھے، اور دشمنوں نے کینہ امیر المومنین کو ایسے نکالا کہ آپ کے قدم مبارک کو بھی پارا پارا کر دیا تھا. اسی لیے تو امام زین العابدین سے جب کسی نے پوچھا کہ عباس تو ہم نے سنا ہے جب سوار ہوتے تھے تو ان کے قدم زمین سے لگ رہے ہوتے تھے، لیکن عباس کی قبر تو بہت چھوٹی ہے. یہ سننا تھا کہ امام زین العابدین نے اپنا منبر چھوڑ دیا اور کہا اے سائل تو نے کیا سوال کیا؟ اپنی جان کو ابوالفضل عباس نے قربان کر دیا. اور پھر عالم یہ تھا کہ امام حسین سے پکار کر کہتے ہیں کہ آپ کو کبھی میں زحمت نہ دی، لیکن آج اگر ہو سکے تو ایک زحمت کر لیں کہ اپنے دست مبارک سے میری آنکھ کو صاف کر دیں تاکہ میں آخری بار بھی آپ کی زیارت کر لوں، امام وقت کی زیارت کر کے اس دنیا سے جا سکوں. یہ زحمت بھی نہ دیتا اگر میرے بازو نہ ہوتے. امام حسین علیہ السلام نے جب آپ کی چشم مبارک کو صاف کیا، آپ نے زیارت کی تو کہا اے آقا، میں
آپ کو ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے لاشی کو خیمے میں نہ لے جانا. نہیں معلوم کہ ابوالفضل عباس نے یہ نصیحت کیوں کی، لیکن لگتا ایسا ہی ہے کہ جس کی کمر ٹوٹ جائے وہ بھائی کیسا میرا لاشا اٹھائے گا. واحد وہ لاشا جو امام حسین نے نہیں اٹھایا وہ ہے ابوالفضل عباس کا لاشا. بے شک. ایک دنیا آباد کر دی نہر فرات کے کنارے کہ آج بھی پانی طواف کرتا ہے ابوالفضل عباس نے مولا حسین کے ساتھ وفا کی، اپنے اللہ سے وفا کی، رسول اللہ سے وفا کی، اپنی مادر گرامی سے وفا کی. ہر کائنات کی ہر شے ان کے ساتھ وفادار ہے. پانی بھی آج طواف کرتا ہے ان کی قبر کا، گویا شرمندہ ہے. لہٰذا خدا ہم سب کو زیارت امام حسین، شفاعت امام حسین اور محبت امام حسین نصیب فرمائے بحق باب الحسین ابوالفضل عباس. آمین. اچھا جناب سیدہ ام البنین سلام اللہ علیہ، آپ کی پھر جو باقی وہ 10 سالہ زندگی وہ آپ نے مدینہ پاک میں گزاری، اور پھر آپ کی جو قبر مبارک ہے وہ جنت البقیع میں ہے نا؟ جی جنت البقیع میں ہی آپ کی قبر مبارک ہے، اور 10 سال آپ نے مدینہ میں ہی گزارے اور مدینہ کو ہی مضبوط کیا. آپ کے بین نے، آپ کے شعار نے، آپ کی عزاداری نے، آپ کی پیغام رسانی نے، کیونکہ واقعہ کربلا تو ہو گیا لیکن اس کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہے. ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے لیکن اس کو کیسے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، اس کو کیسے نشر و اشاعت کی جاتی ہے، اس کو پھیلانے والے کون ہوتے ہیں، اور ان میں ایک بی بی ام البنین ہے جنہوں نے ایک مضبوط محبت اہل بیت کا اور امام حسین علیہ السلام کا، شہداء کربلا کا خیمہ ایسا مضبوط لگایا کہ آپ نے گھر میں بھی عزاداری کی، بقیع میں بھی جا کے عزاداری کی، اور جتنا زندگی آپ نے رہی ہے، جتنی زندگی آپ کی رہی اس میں آپ امام حسین کو یاد کرتی رہیں. اور امام حسین علیہ السلام یعنی یہ ہمیں ایک شعار دیتا ہے، کہنا آسان ہے لیکن کرنا مشکل ہے، کہ اپنی اولاد کو بھول جائیں اپنے امام وقت کی محبت میں، امام حسین کی محبت میں. ایک بہت بڑا لیسن ہے ہم سب کے لیے. خدا انشاءاللہ ہمیں بی بی ام البنین کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دین اسلام کے لیے ایسے ہی گامزن رہیں. ہم اپنے جگہ پر ہر کوئی اپنے لیول پر، ہر ایک کی ایک ذمہ داری نہیں ہے، ہر ایک کو اپنے سرکمسٹانسز میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے. اور بی بی ام البنین بے شک کہ کربلا میں نہیں تھیں لیکن کربلا کا چیپٹر واسٹ ہے. سمعت بذالک فرضیت، جس نے سنا اور اس پر راضی ہو گیا وہ قاتلین امام حسین میں شامل ہیں. جس نے نوحہ کیا اور امام حسین پہ درود و سلام بھیجا وہ حسینیوں میں شامل ہیں. لہٰذا خدا ہم سب کو ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ. رباب، ہمارے جو پروگرام کا ٹائٹل ہے وہ ہے مستورات کربلا، کردار اور پیغام. میں چاہوں گی بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ، آپ کی جو پرسنالٹی ہے، آپ کا جو کردار ہے، اس سے آج کی جو جنریشن ہے، چاہے وہ ایک ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے خصوصاً، اور بیٹی ہے، تو جو ماں اور بیوی کا کردار خوب نبھایا جناب سیدہ ام البنین سلام اللہ علیہ نے. اور کس اپنے وہ جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ جو ستیلے پن والی ایک جھلک بھی ہمیں پوری حیات میں آپ کی نظر نہیں آتی. آج کی عورت کیا پیغام لے سکتی ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس مینٹورشپس ہیں نا، ام المومنین ہے، امہات المومنین ہے، پھر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ ہیں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہیں. تو سیدہ ام البنین سلام اللہ علیہ، آپ کی سوانح حیات سے آج کی عورت ایز اے ماں اور ایز اے بیوی کون سا کیسے کردار اڈاپٹ کر سکتی ہے؟ بالکل، خاندان معاشرے کی ایک اکائی ہے. خاندان اگر خوشحال ہوگا تو معاشرہ بھی خوشحال ہوگا. بالکل ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم خاندانی سسٹم کو غیر مستحکم کر دیں تو معاشرہ جو ہے وہ مستحکم ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. لہٰذا بی بی ام البنین نے ایک باوفا زوجہ، کیونکہ ایک خاتون کا جو جہاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ ہے بہترین شوہرداری، اور بہترین شوہرداری کا فرض آپ نے نبھایا ہے، محبت اور عقیدت نبھائی ہے ان کے زندگی میں بھی امام علی علیہ السلام کے، اور زندگی کے بعد بھی، کہ جو شوہر کا مقصد تھا کہ کربلا میں شجاع سپورٹرز مل جائیں امام حسین علیہ السلام کو، اسی ڈائریکشن پہ ان کی بیوی چلی ہیں. بالکل. لہٰذا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ
کہ جو شوہر ہے ان کا جو مقصد ہے وہ بھی الہی ہو، صرف مادی نہ ہو، لہٰذا الہی ہو، اور ہر لحاظ سے، کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر خاتون کو کہا جاتا ہے، جبکہ قرآن میں اگر آپ دیکھیں کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، یعنی تم اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، خمس و زکوٰۃ ادا کرنا، نماز کو اقامہ کرنا، صحیح ہے. لہٰذا جو بھی فرائض ہیں، ایک پھر بات یہ آ جاتی ہے کہ مدر ہیں وہ اپنے بیٹے کو اتنا رسپانسبل بنائیں گی تو وہ جو شوہر آگے جا کر بنے گا تو وہ رسپانسبل ہوگا، اور الہی اس کا ایک مشن ہوگا، اور ایک پورے گھر کو جس کو وہ لیڈ کر رہا ہے وہ الہی مشن کی بیس پر لیڈ کرے گا. صرف دنیا، بچوں کو اپنی دنیا نہیں دکھائے گا بلکہ آخرت بھی دکھائے گا. یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، اثار نہیں، چھوڑو، شیئر کیوں کرنا، یہ نہیں ہوا تو وہ استقامت نہیں سکھائیں گے، اور شیئرنگ نہیں سکھائیں گے، لوگوں کی مدد کرنا کا جذبہ نہیں دیں گے، سمپیتھی نہیں ہوگی. یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ جو بچہ ہے وہ صرف دنیا دیکھ رہا ہے. اگر بچہ صرف دنیا دیکھ رہا ہے، کیونکہ ماں باپ کی تربیت ہی ہوتی ہے، تو اگر دنیا صرف دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ زوال کا شکار ہو رہا ہے. تو اگر ایک خاندان اگر یہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ ایک چین کی طرح ہے. ایک چین میں جیسے حلقے ہوتے ہیں مختلف، ان میں سے ایک حلقہ اگر نکل جائے گا تو چین ٹوٹ جائے گی. لہٰذا ہر کوئی اپنی جگہ پر موجود، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے، کیونکہ اب تو آج کی جو خواتین ہیں وہ بھی، ان میں بھی اتنا شعور آ گیا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں جی خواتین کی ذمہ داری ہے تو وہ بھی مائنڈ کر جاتی ہیں کہ مردوں کو بھی تھوڑا سا سمجھانا چاہیے. اس عنوان سے بیلنس طریقے سے ہمیں لے کر چلے اگر تو مرد جو ہے وہ اپنا ذمہ داری نبھائے کیونکہ وہ سرپرست ہے، اور خاتون جو ہے وہ اس کو اوبے کرے، اس کو آگے سپورٹ کرے. ٹھیک ہے، اس کے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. ابھی تو اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ان روایات کو بیان کیا جائے. اور پھر جو ہے وہ اولاد اس کو جو ہے وہ اس کی فرما برداری کر ساتھ چلے. تو یہ کیونکہ سب سے پہلے جو ہے وہ اچھی بیوی بننا ضروری ہے. بالکل، پھر آپ اچھی ماں کیونکہ شوہر اور ماں باپ اگر خوش ہوں گے، اچھا ریلیشن ہوگا تو بچوں پہ اچھا اثر پڑے گا، بچے بھی اچھے جو ہے وہ ان کا براٹ اپ ہوگا. لہٰذا ماں باپ کا جو رشتہ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے، وہ بہت جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد ادب کو لحاظ، محبت، مودت، ٹھیک ہے، ان چیزوں کی جن کی چیزوں کی ضرورت ہے. پھر بچوں کی تربیت بعد میں آ جاتی ہے، اور آٹومیٹیکلی بچے جو ہیں وہ بولنے سے نہیں سیکھتے، دیکھ کے سیکھتے ہیں نا. یہ زیادہ مؤثر انداز ہے. ماحول خود بخود انسان کو جو ہے وہ تربیت کر رہا ہوتا ہے اس کی. بے شک آپ ہزار کہتے رہیں لیکن ماحول اگر وہ نہیں مل رہا تو کلیش آ جاتا ہے، بچے کی تربیت میں بھی ڈس آرڈر آ جاتا ہے. بے شک رباب، آج کی نشست میں آپ تشریف لائیں، اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا آپ کا. میں اپنی جانب سے، اپنی پوری ٹیم کی جانب سے شکریہ ادا کرتی ہوں. ناظرین، آج ہم نے جو ذکر کیا وہ سیدہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا اور واقع کربلا میں جو آپ کا کردار تھا اس پہ کیا. میں بس یہاں پہ ایک آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گی کہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا آپ ایک اسٹیپ مدر تھیں. جس طرح اسلام ہمیں جو ہے وہ ایک اسوہ کامل ہے، ہمیں ہر جگہ اسلام کی جو رہنمائی ہے وہ ملتی ہے. تو اگر کہیں پہ اسٹیپ مدر کا رول دیکھنا ہو تو ایک جھلک حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کے رول کو لازمی دیکھے کہ کس طرح سے انہوں نے جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی اولاد کو ترجیح دی اپنی اولاد پہ. کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.